تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. ناظرین، قرآن پاک کی سورہ لقمان کی کچھ آیت نمبر 13 سے 19 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیتوں میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور انہی آیتوں کی وجہ سے اس پوری سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا. اور موجودہ جو نقشہ ہے اس میں ایتھوپیا نام کا ایک ملک ہے افریقہ بر اعظم میں. وہاں پر ایک مملکت تھی حبشہ کے نام سے، جو کہ اسلام کی پہلی ہجرت اور نجاشی بادشاہ کی وجہ سے تاریخ میں کافی معروف ہے. وہاں سے حضرت لقمان کا تعلق تھا. اور جو مورخین اور مفسرین کے یہاں جو راجح رائے ہے، جو قول ہے، وہ یہ کہ آپ خود کوئی بہت بڑے زمیندار یا با اثر شخصیت نہیں تھے، بلکہ آپ خود ایک خادم تھے. اور اس کی سپورٹیو ایک کہانی ملتی ہے، ان کا ایک واقعہ جو کہ نصیحت ہے، وہ ہے کہ آپ کے آقا نے آپ سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور جو سب سے اچھے اجزاء ہیں اس کے وہ پیش کرو، اور دوسری بار کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور سب سے خراب اجزاء ہیں وہ پیش کرو. تو آپ نے دونوں مرتبہ اس بکری کی زبان اور اس کا دل لے جا کر کے پلیٹ میں رکھا. اور پھر آپ نے نصیحت کی کہ دیکھیے، اگر انسان کے جسم میں یہ دونوں چیزیں قابو میں رہیں، کنٹرول میں رہیں، صحیح سلامت رہیں، دل اور زبان، تو انسان بھی قابو میں رہے گا. تو یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن جو ہے لگتا ہے دیکھ کر کے کہ یہ شاید آپ کا آخر وقت تھا. اور جس طرح سے دنیا میں رسم ہے کہ کوئی امیر جو شخص ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنی دولت کے بارے میں، اپنی وراثت کے بارے میں، اپنی زمین جائیداد پراپرٹی کے بارے میں لوگوں کو، اپنے جو ورثاء ہیں ان کو نصیحت کرتا ہے. تو حضرت لقمان کے پاس ان کی حکمت اور دانائی اور زندگی بھر کا جو غور و خوض اور مشاہدے کا جو نچوڑ تھا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا، وہ آپ کی وراثت تھی. تو آپ نے وہ منتقل کرنا چاہا اپنے بیٹے کو. تو وہ نصیحت کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک صرف جو ہے بت پرستی کا نام نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو کوئی بھی چیز جو ہے جسے اللہ تعالیٰ کی جگہ پر رکھا جائے کسی بھی معاملے میں، تو اسے شرک کہیں گے. ظلم جو ہے عربی میں کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھنے کو ظلم کہتے ہیں. عرف عام میں زیادتی اور ظلم زیادتی جو رائج ہے وہی معنی ہے یہاں پر، کہ بے شک شرک جو ہے بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے متصلاً اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے نصیحت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن میں 2-3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے فوراً بعد ماں باپ سے فرما برداری کا، اور خاص طور سے ماں کے تعلق سے حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے. اس میں بھی پہلے تو ایک کامن بات آئی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس سے متصلاً اللہ تعالیٰ وجہ بھی بتا رہا ہے کہ کیوں فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ انسان کو اس کی ماں حمل میں رکھتی ہے. اور اس میں 2 سال کی ایک مدت کا تذکرہ ہے
جو کہ شاید حمل کے بعد جو رضاعت دودھ پینے کی مدت ہے اس کا تذکرہ ہے کہ 2 سال کے بعد الگ ہوتے ہیں دونوں. مطلب جب انسان حمل میں ہوتا ہے جب بھی وہ اپنی ماں کی غذا سے غذا حاصل کرتا ہے، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے دنیا میں آ جاتا ہے تو بھی ایک مدت تک جو ہے جو ماں کھاتی پیتی ہے اس سے جو دودھ بنتا ہے اس سے وہ غذا حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ الگ ہوتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں وہ شرک کرنے کے لیے کہیں تو نہیں ماننا ان کی بات، مگر دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آنا. معروف عربی میں جانی پہچانی چیز کو کہتے ہیں، اور جو بھی اچھائیاں دنیا میں موجود ہیں وہ جانی پہچانی ہیں، اس کے لیے کسی کا مسلمان ہونا یا کافر ہونا معنی نہیں رکھتا ہے. جیسے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کی مدد کرنی چاہیے، اس طرح کی چیزیں معروف ہیں، جانی پہچانی چیزیں ہیں، یعنی یہ اچھائیاں معروف ہیں، جانی پہچانی ہیں. اسی لیے قرآن میں نیکیوں کو معروف کہا گیا ہے اور برائیوں کو منکر کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے، جو پسندیدہ طریقہ ہے یعنی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ، جیسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب کسی اچھی چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کسی بھلائی کا، تو اس کے بدلے میں فوراً ہی اس کے بدلے میں ہمیں انعام کیا ملنے والا ہے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اور جب کسی برائی سے، گناہ سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تو جو جہنم ہے، جو ہولناکی ہے، جو سزا ہے موت کے بعد ہمارے لیے، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. تو یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ تم میری طرف تمہیں لوٹنا ہے اور جو تم کچھ کرتے رہے ہو اس کا حساب ہونا ہے. اور پھر وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ دیکھو پیارے بیٹے، اگر تم نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، تو چاہے وہ چٹان کے اندر یعنی پتھر کے اندر داخل ہو کر کے وہ کرو گے، یا آسمان میں کرو گے، یا زمین میں کہیں بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ وہ تمہارے سامنے لے آئے گا، یعنی قیامت کے دن. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے قادر ہے. اور پھر قرآن میں جس طرح سے بہت ساری جگہوں پہ نماز کے ساتھ صبر کا، سورہ عصر دیکھیے اس میں بھی صبر اور نماز کا دونوں کا تذکرہ ہے، اور بہت ساری جگہوں پر دونوں کا ساتھ میں تذکرہ ملتا ہے. نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیارے بیٹے نماز پڑھتے رہنا. اب اس نماز کے تعلق سے یہ کہنا مشکل ہے، اور جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری نماز کا طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں رہا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی. حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے تھے، اور جب مکے میں آپ نے آنکھیں کھولیں تو وہاں پر حضرت لقمان ایک معروف شخصیت تھی، سارے لوگ جانتے تھے، اور ان کی جو دانائی کی باتیں ہیں یہ عربوں میں بتائی جاتی تھیں، سنائی جاتی تھیں، کہانیوں میں بچے سنتے تھے. تو قرآن نے ہمیشہ دعوت کا جو ایک اسلوب ہے یہ بھی سمجھایا ہے کہ جو معروف چیز ہے اس کی مثال دینی ہے، اور جو زبان ہے لوگوں کی اس زبان میں ان سے دعوت کی بات کرنی ہے. یہاں تک کہ حضرت لقمان جو کہ وہاں پر ان لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال تھے، دانائی کی باتیں کرتے تھے، ان کے تعلق سے بھی قرآن نے مشرکین کو یہ بتا دیا کہ دیکھو جو لقمان جن کے تعلق سے، جنہیں تم دانا سمجھتے ہو، جنہیں تم سمجھدار سمجھتے ہو، جن کی باتوں کو، دانائی کو بطور مثال آپ کے ہاں بطور مہرہ رائج ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کو غلط سمجھتے تھے. تو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو نماز جاری رکھنا اور نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اس سے متصلاً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس پہ صبر کرنا. یہ ایک فطری بات ہے کہ جب کوئی بھی انسان کسی نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو اس پہ لوگوں کے ریئیکشنز آتے ہیں. جہاں کچھ لوگ چیزوں کو مانتے بھی ہیں، ان کو اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی نصیحت پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو مانتے نہیں ہیں اور ان پہ ان کا ریئیکشن آتا ہے اور وہ ریئیکشنز دیتے ہیں انہیں. جیسے ہمیشہ جو ہے انبیاء کو جہاں کچھ لوگوں نے ان کی دعوت پہ لبیک کہا، وہاں دوسرے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی باتیں نہیں مانی، ان کو ایذا پہنچائی، ان کو تکلیف دی، انہیں اپنی بستی، اپنی آبادی، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ گیا. تو نیکی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے ساتھ میں متصلاً حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس پہ تمہیں صبر بھی کرنا ہے. اور اگلی آیت میں
نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان کی گال پھلا کر کے لوگوں سے نہیں ملنا، لوگوں کے لیے اپنے گال نہیں پھلانا. یہ ایک طرح کا ایکسپریشن ہے، جس طرح سے ہماری محبت، نفرت اور خوشی میں ہمارے چہرے سے ہمارا ایک ری ایکشن ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ غرور کی ایک علامت ہے کہ انسان اپنا منہ جو ہے پھلا کر کے کسی سے ملے یا اس کے ساتھ ایسے پیش آئے. اور آگے فرماتے ہیں کہ زمین میں اکڑ کر کے نہیں چلنا. اور بے شک اللہ تعالیٰ شیخی بگھارنے والے کو اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. مختال جو ہے وہ اختیال سے ہے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے کی جو چال ہوتی ہے خاص، اس میں وہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے. تو ایک شیخی کے انداز میں وہ چلتا بھی ہے، اور جب وہ دوڑتا ہے تو بھی ایک شیخی اس میں ایک نمایاں رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو شیخی بگھارنے والے لوگ ہیں ان کو، اور جو مغرور لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. اور اخیر آیت میں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی چال میں مناسب میانہ روی رکھنا، مناسبت رکھنا، مناسب جو رفتار یا جو طریقہ ہو اس کو اپنانا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا. یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ جب کوئی بات کہتے تھے، پہلے تو جب کوئی کچھ کہتا تھا تو اس کو دھیان سے سنتے تھے، پوری بات اس کی جب مکمل ہو جاتی تھی تب آپ اپنی بات رکھتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، صاف صاف اور پست آواز میں بولتے تھے. تو یہ جو ہے پسندیدہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا. اس لیے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی آواز کو پست رکھنا. اور یہ ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ گدھے کی جو آواز ہے وہ کافی بلند ہے، اونچی آواز ہے، لیکن دیکھو کتنی ناپسندیدہ آواز ہے گدھے کی آواز ہے. یہ نصیحتیں اتنی اہم ہیں، اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن پاک میں اس کو جگہ ملی ہے. اور بے شک اس میں ہم سب کے لیے یعنی نصیحت پکڑنے والی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.